پیاری بہنوں، آج ہم سب ایک ایسی عظیم الشان دعا مانگنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں جو صرف ہمارے گھروں کو نہیں، ہمارے دلوں کو بھی برکت، سکون، رحمت اور نور سے بھر دے گی۔ یہ وہ دعا ہے جس کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے در کھلتے ہیں، فرشتے صف باندھ لیتے ہیں اور رب کائنات اپنے بندوں کی پکار سننے کے لیے عرش سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے، یہ ایک ایسی نایاب اور حیران کن دعا ہے جس میں شامل ہو جانے والا شخص محرومی، تنگ دستی، بے قراری اور گمنامی سے نجات پا لیتا ہے۔ آج کی یہ دعا اگر کسی ماں کی جھولی میں پڑ جائے تو اولاد سنور جاتی ہے، اگر کسی بیٹی کے آنسوؤں کے ساتھ شامل ہو جائے تو نصیب چمک جاتے ہیں، اگر کسی بیوہ کی تنہائی میں گونجے تو رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، آج کی یہ دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی دکھ کو دل میں لیے ہنستا ہے، جو دن بھر گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک کر بھی اپنی حاجت زبان پر نہیں لاتا۔ آج کی دعا میں جو بھی شامل ہو گیا، اس کی ہر مراد، ہر تمنا، ہر پریشان سوال، ہر بند دروازہ، ہر رکا ہوا رزق، ہر سسکی لمحوں میں رحمت میں بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر خواہش کو لمحوں میں قبولیت کی چادر میں لپیٹ دیتی ہے۔ پیاری بہنوں، جو کوئی آج صرف دل سے آمین کہہ دے، اس کا نصیب بدل سکتا ہے، اس کی تقدیر سنور سکتی ہے، اس کی قبر تک نور سے بھر سکتی ہے۔ جو پیاری بہنیں اس وقت برتن دھو رہی ہیں، جھاڑو لگا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، بچوں کو سلا رہی ہیں، وہ پریشان نہ ہوں۔ آپ بس موبائل کو ایک طرف رکھ دیں، ویڈیو پلے رہنے دیں، ہاتھ کام میں لگے رہیں اور دل زبان بن جائے، آمین 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 کہتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہاری ایک آمین کے صدقے پوری امت کی دعا قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری ایک آمین تمہیں ان نعمتوں سے نواز دے جو تم نے کبھی مانگنے کی ہمت ہی نہ کی ہو سکتا ہے تمہاری تھکی ہوئی سانسیں، تمہاری سادہ سی دعا، تمہارے بے آواز آنسو آج رب کو پسند آ جائیں اور وہ تمہارے نصیب کا وہ صفحہ پلٹ دے جسے تم برسوں سے رو رہی ہو۔ تو آئیے بہنوں، دل سے شامل ہو جائیں ایک ایسی دعا میں جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ چلو پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو کتنا کریم ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو ہی ہے ہمیں پیدا کیا، یا میرے مالک تو نے ہماری رگوں میں جان ڈالی، ہماری سانسوں کو حرکت دی، یا اللہ تو نے ہماری پیشانی پر اپنا نور اتارا، ہمیں انسان بنایا، یا میرے مالک تو نے ہمیں سب سے بہتر شکل اور عقل سے نوازا، یا اللہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تب بھی تو ہمیں جانتا تھا، یا میرے مالک تو نے ہمیں ماں کی گود میں سکون دیا، باپ کی ہتھیلیوں میں حفاظت رکھی، یا اللہ تو نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، جینا سکھایا، یا میرے مالک تو نے ہمیں اپنی زمین پر چلنے کی اجازت دی، اپنے آسمان کے سائے میں پناہ دی، یا اللہ تو نے ہمارے لیے سورج کی روشنی رکھی، چاند کی ٹھنڈک رکھی، ہواؤں میں راحت رکھی، یا میرے مالک تو نے زمین میں اناج اگایا، پانی میں زندگی رکھی، ہر ایک جھرے میں اپنی قدرت دکھائی، یا اللہ تو نے ہمارے لیے دن کو محنت اور رات کو آرام بنایا، یا میرے مالک تو نے ہماری تھکن کے لیے نیند کی چادر رکھی، یا اللہ تو نے ہماری آنکھوں کو رونے کے لیے آنسو دیے اور دل کو تجھ سے جوڑنے کے لیے درد دیا، یا میرے مالک تو نے اس دل میں تیری تلاش رکھ دی، اس روح میں تیرا ذکر رکھ دیا، یا اللہ تو ہی ہے جو ہماری غلطیوں کے باوجود ہمیں معاف کرتا ہے، یا میرے مالک تو ہر بار ہماری نافرمانی پر بھی رحمت برساتا ہے، یا اللہ تو نے ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہر موڑ پر تیرا کرم ساتھ رہا، یا میرے مالک جب سب نے منہ موڑا تو نے گلے لگایا، یا اللہ جب سب نے تانا دیا تو نے دل سہلایا، یا میرے مالک جب دل ٹوٹا تو نے جوڑا، جب ہم گرے تو نے اٹھایا، یا اللہ جب ہم روئے تو نے سنا، جب ہم بولے تو نے جواب دیا، یا میرے مالک تیری رحمت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، تیرے کرم نے ہمیں تھام رکھا ہے، یا اللہ تو ہر بغیر آواز کی پکار کو سنتا ہے، ہر بغیر زبان کے درد کو سمجھتا ہے، یا میرے مالک تو رگ رگ سے واقف ہے، تو ہر دھڑکن سے خبردار ہے، یا اللہ تو نے ہر نعمت بے گنتی دی، ہر لمحہ کرم سے بھرا، یا میرے مالک تو نے ہماری زندگی کو مقصد دیا،
ہمارے قدموں کو منزل دی۔ یا اللہ تو نے ہمیں ہر بار سنبھالا جب ہم ٹوٹنے لگے۔ یا میرے مالک تو نے ہمیں سہارا دیا جب سب ساتھ چھوڑ گئے۔ یا اللہ تو نے گناہوں کے اندھیرے میں بھی اپنی روشنی رکھی۔ یا میرے مالک تو نے دلوں کے ویرانے میں بھی اپنے نام کی کھنک رکھی۔ یا اللہ تو نے چاہا ہماری قسمت بدل دی۔ یا میرے مالک تیرے ایک کون نے وجود کی دنیا بنا دی۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہیں اور تجھی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا میرے مالک ہماری یہ زندگی بھی تیرا کرم ہے، ہماری موت بھی تیرا ہی فیصلہ ہوگا۔ یا اللہ تو ہر حال میں ہمارا مالک ہے، ہر وقت میں کریم ہے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے آگے جھکنے کی عادت دے دے۔ یا میرے مالک ہمیں سجدے کی لذت میں ڈبو دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے نام پر قربان ہو جائے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی محبت میں ایسا ڈبو کہ تیرا سوا کچھ یاد نہ رہے۔ یا اللہ ہماری روحوں کو اپنے نور سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنا بنا لے، اپنے قریب کر لے، اپنے ساتھ رکھ لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو اٹھا لے جا۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں سے بے چینی کو مٹا دے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہماری چار دیواری کے اندر کتنی تھکی ہوئی سانسیں ہیں، کتنی ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں۔ یا میرے مالک تو جانتا ہے کہ ہمارے مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی سسکیاں چھپی ہیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت کا گھر بنا دے۔ یا میرے مالک ہمارے در و دیوار کو سکون کی ہوا سے بھر دے۔ یا اللہ جو باتیں ہم کسی سے نہیں کہہ پاتے انہیں تو سے کہہ رہے ہیں، ہمارے ہر درد کو راحت میں بدل دے۔ یا میرے مالک ہماری ماؤں کے دلوں سے بوجھ ہلکا کر دے، ان کی راتوں کی جاگتی دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ ہمارے باپوں کی محنت کو برکت دے، ان کے ماتھے سے پسینہ پوچھ دے۔ یا میرے مالک ہمارے بچوں کے چہرے سے مایوسی ہٹا دے، ان کے لیے نرمی اور محبت والی زندگی آسان کر دے۔ یا اللہ ہر اس گھر میں رحمت بھیج دے جہاں روٹی کے لیے آہیں نکلتی ہیں۔ یا میرے مالک ہر اس ماں کو چین دے دے جو اپنے بچوں کی بھوک سے گھبرائی ہوئی ہے۔ یا اللہ ہر اس باپ کو سکون دے دے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ یا میرے مالک جن گھروں میں بیماریاں ڈیرا جمائے بیٹھی ہیں وہاں سے بیماری کو اٹھا لے۔ یا اللہ جہاں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اتار دے، جہاں نفرت ہے وہاں پیار کا پھول کھلا دے۔ یا میرے مالک جو بہنیں ہر روز مائکے کی طرف آنسوؤں سے دیکھتی ہیں ان کے نصیب کو آسان کر دے۔ یا اللہ جو بھائی بے روزگاری کی مار جھیل رہے ہیں انہیں روزگار دے۔ یا میرے مالک ہمارے پڑوسیوں کی بھی سن لے، ان کے گھروں میں بھی برکت دے۔ یا اللہ جو دروازے بند ہو گئے ہیں انہیں تو کھول دے، جو رستے بند ہو گئے ہیں انہیں تو بنا دے۔ یا میرے مالک جو لوگ ہمارے گھروں میں اداسی کی وجہ بنے ہیں انہیں ہدایت دے دے۔ یا اللہ جو عورتیں اپنے گھروں میں ظلم سہ رہی ہیں انہیں نجات دے دے۔ یا میرے مالک جن ماؤں کی بیٹیاں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہیں ان کے آنچل کو چین سے بھر دے۔ یا اللہ جو لوگ اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں تو انہیں جوڑ دے۔ یا میرے مالک تو ہر آہ کو سکون میں بدل دے، ہر چیخ کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری بہنوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں بجا دے، ان کے ہونٹوں پر دعائیں رکھ دے۔ یا میرے مالک ہمارے بھائیوں کے کاندھے سے بوجھ اتار دے، ان کی روح کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ ہمارے آس پاس کے ہر گھر کو نعمتوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک ہر وہ برتن بھر دے جس میں فاقے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہر وہ دہلیز روشن کر دے جہاں اندھیرے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یا میرے مالک ہمارے محلوں کو نور سے بھر دے، ہماری گلیوں کو چین سے سینچ دے۔ یا اللہ ہر دروازے پر دستک بن جا جہاں زندگی بیجار ہو چلی ہے۔ یا میرے مالک ہر سونی دیوار پر محبت کی تصویر ٹانک دے۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھ، ہمارے گھروں کو ایمان سے مہکنے والا بنا۔ یا میرے مالک جہاں بھی کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے وہاں تسلی بھیج دے۔ یا اللہ جہاں بھی کوئی باپ اپنی بیٹی کی خاطر سوچ میں ڈوبا ہے اسے سہارا دے دے۔ یا میرے مالک جو رشتے ٹوٹنے کے کگار پر ہیں انہیں جوڑ دے۔ یا اللہ جو بچے ماں باپ سے ناراض ہیں انہیں محبت سے سینہ دے دیں۔ یا میرے مالک جو دل رشتوں کی سردی سے ٹھنڈے ہو گئے ہیں انہیں پھر سے گرمی دے دے۔ یا اللہ ہماری چارپائیوں پر سکون دے، ہمارے کمروں میں رحمت دے، ہمارے برتن میں برکت دے۔
یا میرے مالک ہمارے دروازوں کو ایسا بنا دے کہ وہاں سے روتے ہوئے لوگ ہنستے ہوئے نکلیں۔ یا اللہ ہمارے غموں کو اٹھا کر اپنی رحمتوں میں ڈبو دے، ہماری ہر گھٹن کو روشنی میں بدل دے۔ یا میرے مالک تو جانتا ہے ہمارے گھروں کی ہر درار کو، تو جانتا ہے کہ کس کونے میں کون سا آنسو گرا ہے۔ یا اللہ ان آنسوؤں کو تو اپنے عرش کی طرف اٹھا لے اور جواب میں رحمت برسا دے۔ یا میرے مالک تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو قریب ہے، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں مایوس مت کر۔ یا اللہ اپنے نام سے ہمارے گھروں کو زندگی دے دے۔ یا میرے مالک ہمارے گھروں کو جنت کا سایہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے۔ یا میرے مالک جو ہاتھ پھیلے ہیں روزی کے لیے انہیں کبھی خالی نہ لوٹا۔ یا اللہ جو دل تنگی سے ٹوٹ گئے ہیں انہیں سکون اور راحت سے بھر دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں اپنے بچوں کی بھوک چھپا رہی ہیں انہیں روٹی کے ساتھ عزت بھی عطا کر۔ یا اللہ جو مرد در بدر روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں ان کی محنت کو تیرا کرم بنا دے۔ یا میرے مالک ہر وہ گھر جہاں پھاکے ہیں وہاں تو اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ جو بچے بنا ناشتے کے اسکول جا رہے ہیں ان کے لقموں میں تو رزق کی گرمی ڈال دے۔ یا میرے مالک جو عورتیں چولہوں کے پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہیں ان کے آنسوؤں کو تو برکت میں بدل دے۔ یا اللہ تو اس روزی کو بڑھا دے جو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یا میرے مالک جو برتن خالی ہیں انہیں اپنے کرم سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری جیبوں کو چھوٹا رکھ مگر دلوں کو بڑا بنا دے۔ یا میرے مالک ہمیں اتنا دے کہ ہم کسی کا در نہ دیکھ سکیں۔ یا اللہ جو دروازے تالے ہو گئے ہیں انہیں تیری مہر سے کھول دے۔ یا میرے مالک ہر وہ انسان جو ہمت ہار چکا ہے اسے پھر سے محنت کرنے کا حوصلہ عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ایسا حق حلال روزگار دے جس میں تیری رضا ہو۔ یا میرے مالک تو ہر اس انسان کی مدد کر جو ادھار میں دب گیا ہے، قرض میں گھٹ رہا ہے۔ یا اللہ تو ہماری محنت میں اضافہ کر، ہمارے کاموں میں آسانی کر۔ یا میرے مالک تو ہر اس تجارت کو سفل بنا دے جو سچائی پر کھڑی ہے۔ یا اللہ تو ہماری آمدنی میں سے ضرورت سے زیادہ نکال دے تاکہ ہم دوسروں کا سہارا بن سکیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ دل دے جو کھانے سے پہلے دوسروں کی پلیٹ بھر دے۔ یا اللہ ہماری روٹی میں برکت رکھ، ہمارے گلاس میں تازگی رکھ۔ یا میرے مالک تو ہر بھوک کو مٹا دے، ہر پیاس کو بجھا دے۔ یا اللہ تو ایسے ذریعے بنا دے کہ ہماری روزی میں تنگ دستی نہ رہے۔ یا میرے مالک جو بازاروں میں شرم سے سر جھکائے کھڑے ہیں انہیں اپنے کرم سے رزق دے۔ یا اللہ جو لوگ محنت کرتے کرتے تھک گئے ہیں انہیں تو آرام اور سکون عطا کر۔ یا میرے مالک تو ہر دکان میں برکت رکھ، ہر محنتی ہاتھ میں تیرا نور رکھ۔ یا اللہ تو ہر مزدور کے ہاتھ کو عزت دے، اس کے ہر پسینے کی بوند کو سونا بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے گھروں کو سادگی میں سجا دے، ہمارے خرچوں میں توازن رکھ۔ یا اللہ ہماری تمناؤں کو پورا کر مگر ہمیں لالچ سے بچا۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے بھروسے پر جینے والا بنا۔ یا اللہ تو ہر تجوری میں رحمت رکھ، ہر جیب میں سکون رکھ، ہر دسترخوان پر برکت رکھ۔ یا میرے مالک تو ہمارے اندر سے ہر شکایت نکال دے اور شکر سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہمیں اس مقام پر پہنچا دے جہاں تیری دی ہوئی نعمتیں دوسروں کے کام آئیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بانٹنے والوں میں ہوں، مانگنے والوں میں نہیں۔ یا اللہ تو ہماری روزی میں اتنی وسعت دے کہ ہم ہر بھوکے کو کھلا سکیں، ہر پیاسے کو پلا سکیں۔ یا میرے مالک تو ہماری روٹیوں کو نور سے بھر دے، ہمارے گھروں کو رزق سے سجا دے۔ یا اللہ تو ہمیں کبھی محتاج نہ بنا سوا اپنے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ دے اور ہر صبح ہمارے دروازے پر تیری رحمتیں دستک دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا دے دے۔ یا میرے مالک جو درد میں کراہ رہے ہیں ان کے جسم کو راحت دے، ان کی روح کو چین دے۔ یا اللہ جو تختوں پر لیٹے ہیں اور جن کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھتی ہیں تو انہیں اٹھ بیٹھنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک جو ہسپتالوں میں اکیلے پڑے ہیں، جن کے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں، تو ان کے سرہانے اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دے۔ یا اللہ جو دوائیں اثر نہیں کر رہیں تو اپنے حکم سے انہیں شفا میں بدل دے۔ یا میرے مالک جن کے گھروں میں علاج کے پیسے نہیں ہیں تو بنا دوا اور ڈاکٹر کے انہیں صحت کا وردان دے دے۔ یا اللہ
جن عورتوں کی گود میں بیمار بچے ہیں تو ان ماؤں کی راتوں کے جاگنے کو قبول کر اور ان کے لاڈلوں کو تندرست کر دے۔ یا میرے مالک، جو مرد دفتروں اور سڑکوں پر درد چھپا کر کام کر رہے ہیں تو ان کی ہڈیوں کو طاقت دے، ان کی رگوں میں ہمت بھر دے۔ یا اللہ، جو بزرگ بستروں سے اٹھ نہیں سکتے تو ان کے ہاتھوں کی دعاؤں کی لاج رکھ اور انہیں چلنے پھرنے کی قوت دے۔ یا میرے مالک، جن کا کوئی نہیں وہ تیرا ہی آسرا ہے، تو انہیں ایسا سکون دے کہ ان کا ہر لمحہ تیرے نور میں بھیگ جائے۔ یا اللہ، جن کے سینے میں ٹیسیں اٹھتی ہیں تو ان سانسوں میں راحت اتار دے۔ یا میرے مالک، ہر وہ انسان جو اپنے درد کو چھپا کر مسکرا رہا ہے تو اس کی خاموشی کو شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہر اس ماں کو راحت دے جس کے بیٹے کی رگوں میں درد دوڑ رہا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہر اس بیٹی کو آرام دے جس کے دل میں کوئی بیماری نے جگہ بنا لی ہے۔ یا اللہ، تو ہر جوان کو طاقت دے جس کی ہڈیاں دوا اور دعا کی محتاج ہے۔ یا میرے مالک، ہر وہ بچہ جو اسپتال کی سفید چادر میں لپٹا روتا ہے، اس کے چہرے پر پھر سے ہنسی لوٹا دے۔ یا اللہ، ہر وہ بوڑھا جو درد سے کروٹیں بدلتا ہے، اس کی ہڈیوں میں پھر سے جان ڈال دے۔ یا میرے مالک، تو ہر ہسپتال کو اپنے نور سے روشن کر دے، وہاں کی ہوا میں شفا رکھ دے۔ یا اللہ، جن لوگوں نے امید چھوڑ دی ہے انہیں جینے کی وجہ دے دے۔ یا میرے مالک، جن کی آنکھوں سے اب آنسو بھی سوکھ چکے ہیں، ان کے دلوں میں راحت کی بارش کر۔ یا اللہ، تو ہر بیماری کو اپنے حکم سے ختم کر دے۔ یا میرے مالک، تو درد کو چوس کر رگوں میں طاقت بھر دے۔ یا اللہ، تو ہر دوا کو اثر کرنے والی بنا، ہر ٹریٹمنٹ کو کامیاب بنا۔ یا میرے مالک، جن کے اونٹ پریشان ہونے ہیں انہیں خیر سے گزرنے دے۔ یا اللہ، تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں رحمت رکھ، نرسوں کے لہجے میں کرم رکھ۔ یا میرے مالک، ہر بستر پر لیٹے مریض کو اٹھا کر اپنے گھر تک پہنچا دے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ تیرے لیے نکلے۔ یا اللہ، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھ اور جو بیمار ہیں انہیں اپنی قدرت سے ٹھیک کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری سانسوں کو لمبی اور سلامت رکھ، ہمارے جسم کو تندرست رکھ اور ہمارے دلوں کو امید سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی دیا سے نواز دے اور اپنی قدرت سے وہ شفا دے دے جو کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کے بس کی نہیں۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں تو انہیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا میرے مالک، جو مائیں ہر رات اپنی سونی گود کو دیکھ کر آنسو بہاتی ہیں تو ان کی کوکھ کو آباد کر دے۔ یا اللہ، جو عورتیں ہر مہینے امید لے کر بیٹھتی ہیں اور مایوسی کا جھر پیتی ہیں تو ان کے اندر زندگی کا پھول کھلا دے۔ یا میرے مالک، جو مرد باہر سے ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی اولاد کی آرزو میں جلے جا رہے ہیں تو ان کے سینے میں اولاد کی ٹھنڈی سانسیں بھر دے۔ یا اللہ، جو گھر برسوں سے خاموش پڑے ہیں، جن کے کمروں میں بچوں کی ہنسی نہیں گونجتی، وہاں تو اپنی رحمت کے فرشتے بھیج دے۔ یا میرے مالک، جن کے بستروں پر کھلونے بھی اداس ہیں تو وہاں ایسی مسکان اتار جو برسوں تک نہ سوکھے۔ یا اللہ، ہر بانج عورت کی کوکھ کو اسماعیل بنا، ہر ناکام مرد کے نصیب میں یوسف سا بیٹا دے دے۔ یا میرے مالک، تو وہ ہے جو پتھر کے سینے سے پانی نکال سکتا ہے، تو یہ درد بھی مٹا سکتا ہے۔ یا اللہ، جب ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دی تو ہمیں کیوں مایوس کرے گا؟ یا میرے مالک، جب زکریا کو بزرگی میں یحییٰ دیا تو ہمیں بھی اپنی قربت سے نواز سکتا ہے۔ یا اللہ، تو اولاد نہ دینے پر آزماتا ہے مگر تو آزماتا ہے تو عنایت بھی کرتا ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہاتھوں کا سہارا بنے، جو دل کی راحت بنے۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا، پاک بنا، شریف بنا، ایمان والا بنا۔ یا میرے مالک، جن کے گھر اولاد کی وجہ سے روشن ہیں انہیں بھی تیرا طرز سکھا تاکہ وہ اس نعمت کو سنبھال سکیں۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد پا کر بھی اداس ہیں تو ان کی اولاد کو تمیز، تہذیب اور محبت دے۔ یا میرے مالک، جو اولادیں نافرماں ہیں تو انہیں اپنے ماں باپ کا آگیا کاری بنا۔ یا اللہ، جن بیٹوں کی زبان میں تلخی ہے تو انہیں نرمی عطا کر، جن بیٹیوں کے دل میں غبار ہے تو انہیں محبت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جو اولادیں ماں باپ سے کٹ چکی ہیں تو انہیں گلے لگانے کا موقع دے دے۔ یا اللہ، جو ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں
تو ان بچوں کے دلوں میں احسان اور ادب ڈال دے۔ یا میرے مالک، جو اولاد ماں باپ کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے، تو انہیں ایسا کرم دے کہ وہ ماں باپ کی جنت بن جائیں۔ یا اللہ، تو ہر ماں کو اولاد کی دعا میں وہ لذت دے جو سجدے کو گیلا کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہر باپ کے ماتھے سے چنتا کی سلوٹیں مٹا دے جب وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے۔ یا اللہ، ہر وہ بچہ جو ماں باپ کی دعا سے پیدا ہوا، اسے ماں باپ کے لیے دعا بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں اولاد نہ دے کر آزمایا ہے تو ہمیں صبر دے، لیکن اگر تو دینا چاہے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں اولاد دے مگر ایسی دے جو ہمارے لیے عبادت بن جائے، سجدہ بن جائے، جنت کی سیڑھی بن جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں اولاد دے اور اولاد میں برکت دے، ان کی عمروں میں، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاق میں۔ یا اللہ، جن لوگوں کی اولاد گمراہ ہے انہیں ہدایت دے، اور جو لوگ اولاد کے لیے ترستے ہیں انہیں روح کی راحت دے۔ یا میرے مالک، تو ہے جو بنا وسیلے کے اولاد دیتا ہے، تو ہے جو بن دعا کے بھی دے دیتا ہے، مگر ہم نے تجھ سے روتے ہوئے مانگا ہے، آنسوؤں میں تجھ سے التجا کی ہے۔ یا اللہ، ہماری جھکی ہوئی گردنوں کو تو اپنے کرم سے اونچا کر دے، ہمیں اپنی رحمت کا وہ حصہ عطا کر دے جس میں اولاد ہو، سکون ہو، محبت ہو۔ یا میرے مالک، ہمیں کبھی اولاد سے محروم نہ رکھنا، اور اگر دے تو ایسی دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت بن جائے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کن ملکوں میں تیرے نام لینے والوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یا میرے مالک، تو دیکھ رہا ہے کیسے تیرے بندوں کو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ، تو گواہ ہے کیسے ماؤں کی گودیں سونی کی جا رہی ہیں، کیسے بہنوں کی چوڑیاں توڑی جا رہی ہیں، کیسے بچوں کے ہاتھوں میں کلمے کی جگہ زنجیریں پکڑا دی گئی ہیں۔ یا میرے مالک، تیرے اس نام کو پکارنے کی سزا دی جا رہی ہے جس نام میں ساری کائنات کی رحمتیں چھپی ہیں۔ یا اللہ، تو فلسطین کی اجڑی گلیوں کو پھر سے آباد کر دے۔ یا میرے مالک، تو ان ماؤں کو صبر اور ان کی آنکھوں کو سکون دے دے جو اپنے لالوں کو اٹھا کر دفن کر چکی ہیں۔ یا اللہ، تو کشمیر کی وادیوں سے بارود کی بدبو مٹا دے اور وہاں تیرے نام کی ہوا بہا دے۔ یا میرے مالک، تو چین کے کیمپوں میں بند مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیڑیاں کھول دے اور ان کی زبانوں کو کلمے کی آزادی دے دے۔ یا اللہ، تو ان قید خانوں کو روشن کر دے جہاں اندھیرے میں تیرا نام رٹتے ہوئے لوگ زنجیروں سے لپٹے پڑے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ان بستیوں کو بچا لے جہاں تیرے بندے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے مٹائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہر مظلوم کی چیخ کو اپنا قہر بنا دے، ہر سسکی کو اپنی گواہی بنا دے۔ یا میرے مالک، تو اس ظالم دنیا کو دکھا دے کہ تیرا انتقام کیسا ہوتا ہے۔ یا اللہ، تو وہ آنسو گن جن میں تیرے نام پر انسانیت کا خون بہایا گیا۔ یا میرے مالک، تو ان وضو کرتے ہوئے چہروں کو اپنا نور بنا دے جن پر گولیوں کی بوچھار ہوئی۔ یا اللہ، تو ان دلوں کو چین دے جو ہر رات اپنے اجڑے گھروں کو یاد کر کے جاگتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو انہیں ایک وطن، ایک آسرا، ایک سایہ دے دے جہاں وہ تیرا نام لے کر کھل کر سانس لے سکیں۔ یا اللہ، تو افریقہ، سوڈان، میانمار، سیریا، عراق اور ہر اس زمین کے مسلمانوں کی حفاظت کر جہاں تیرے کلمے کی سزا دی جاتی ہے۔ یا میرے مالک، تو جو ہتھیاروں کے پیچھے چھپے ظلم ہیں انہیں بے نقاب کر دے، جو تختوں پر بیٹھے ظالم ہیں انہیں زمین پر گرا دے۔ یا اللہ، تو ہر مظلوم کی رات کو سحر کر دے، ہر اندھیرے کو روشنی بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ہر اس بچے کے ماتھے کو چوم جس نے ملبے کے نیچے سے یا اللہ کہہ کر تجھے پکارا۔ یا اللہ، تو ہر ٹپکتے خون کی بوند کو گواہی بنا کہ وہاں تیرا نام تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا سجدہ تھا۔ یا میرے مالک، تو اپنی فوج بھیج، اپنے فرشتے بھیج، اپنی مدد بھیج اور اس اکتا دینے والی دنیا میں اپنے مظلوم بندوں کو راحت عطا کر۔ یا اللہ، تو قوموں کے دل بدل سکتا ہے، تو حکومتوں کے فیصلے پلٹ سکتا ہے، تو کافروں کی چالوں کو خود ان کے گلے میں ڈال سکتا ہے۔ یا میرے مالک، تو اس دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر ان کے دلوں میں تیرا خوف اور محبت ایک ساتھ بسا دے۔ یا اللہ، ہمیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت دے، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی طاقت دے دے۔ یا میرے مالک،
جب تک ہمارے مظلوم بھائی اور بہنیں آزاد نہ ہو جائیں۔ ہمیں چین سے سونے مت دینا، اور جب وہ آزاد ہوں تو ان کی آواز میں تیرا نور، ان کا قدم تیری راہ اور ان کا مقام تیری رحمت بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے نکلنے والی ان تمناؤں کو بھی جانتا ہے جو ہماری زبان تک نہیں آتی۔ یا میرے مالک، تو ہر اس خواہش سے واقف ہے جو ہماری راتوں کی تنہائی میں سجدوں میں بہتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری وہ دعا بھی قبول کر جو ہم نے صرف آنسوؤں میں کی تھی۔ یا اللہ، تو ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کر، مگر ہمیں گھمنڈ سے بچا لے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ سکون دے جو دنیا کے بازاروں میں نہیں ملتا، جو تیرے سجدے کے سوا کہیں نہیں ملتا۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کو حد سے زیادہ محبتوں سے بھر دے، مگر صرف ان لوگوں سے جو ہمارے لیے تیری طرف سے رحمت بن جائیں۔ یا میرے مالک، ہمیں ان محفلوں سے دور کر دے جہاں تیرا نام نہیں لیا جاتا، اور ان لوگوں سے جوڑ دے جو تیرے نور سے جڑے ہوں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسے لوگ بنا دے کہ ہماری موجودگی کسی کے لیے تکلیف نہیں بلکہ دعا بن جائے۔ یا اللہ، ہمیں غیبت کرنے سے بچا، جھوٹ بولنے سے روک، اور دل دکھانے سے پہلے زمین میں گاڑ دے۔ یا میرے مالک، ہماری نظروں کو پردہ دے، ہماری نیت کو پاک کر، ہمارے ارادوں کو نیک بنا۔ یا اللہ، ہمیں ایسی زندگی دے جس میں تیری یاد ہر پل ہمارے ساتھ ہو۔ یا میرے مالک، جب ہم تھک جائیں، جب ہم ہار جائیں، جب ہم غلطی کر بیٹھیں، تب بھی تو ہمارے ساتھ رہ۔ یا اللہ، ہمیں کبھی ایسا اکیلا پن نہ دے جس میں تیرا ذکر چھوٹ جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں کبھی ایسی بھیڑ میں نہ ڈال جس میں تجھ سے دوری ہو۔ یا اللہ، ہماری محبتوں کو حفاظت دے، ہمارے رشتوں میں خلش نہ آنے دے۔ یا میرے مالک، جو دل ہمارے لیے دھڑکتے ہیں تو انہیں سلامت رکھ، اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں انہیں بھی ہدایت دے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن سے بچا جب ہمارے اپنے بھی ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں۔ یا میرے مالک، ہمیں اس راہ پر چلا جس پر چل کر تیرے در تک پہنچا جا سکے۔ یا اللہ، ہمیں نیکی کی طرف کھینچ، برائی سے موڑ، اور ہر فیصلے میں ہمیں اپنی رضا میں رضا رکھنے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، جب بھی ہم کسی موڑ پر کھڑے ہوں تو ہمارا دل تیرے حکم کی طرف جھکے۔ یا اللہ، تو ہر وہ بات معاف کر دے جو ہم نے غلطی میں کہہ دی، ہر وہ قدم معاف کر دے جو ہم نے غلطی میں اٹھا لیا۔ یا میرے مالک، ہمیں ہر برائی سے بچا، ہر فریب سے دور رکھ، اور ہر دھوکے سے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا حق کھانے والا نہ بنا، اور کسی کو ہمارا حق مارنے والا نہ بنا۔ یا میرے مالک، ہماری راتیں گناہ میں نہ گزریں، ہماری صبحیں شرمندگی میں نہ ہوں۔ یا اللہ، ہماری روح کو ہلکا کر دے، دل کو صاف کر دے، اور زندگی کو سادہ اور مقدس بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اتنا مضبوط بنا کہ ہم سچائی پر چل سکیں، اور اتنا نرم بنا کہ ہم کسی ٹوٹے ہوئے دل کو تھام سکیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہماری دعاؤں کے پیچھے چھپی ضرورتوں کو، تو عطا کر دے، تو قبول کر لے، مت برسا دے۔ تو ہمیں وہ بنا دے جو تجھے پسند ہو، اور ہمیں اسی مقام تک پہنچا دے جہاں تیرا دیدار ہمارا انعام ہو۔ یا اللہ، تو ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ یا میرے مالک، ہماری ہر اس سجدے کو اپنا بنا لے جو ہم نے ٹوٹتی امیدوں کے ساتھ تجھے پیش کی۔ یا اللہ، ہماری پیشانیوں کو اپنے در کے سامنے جھکنے کی لذت عطا کر۔ یا میرے مالک، جب ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمارے لفظ نہیں، ہماری خاموشیاں سن۔ یا اللہ، تو ہماری ہر اس روحانی تڑپ کو آرام میں بدل دے جو ہم نے رات کی تنہائی میں تیرے سامنے بیان کی۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی عبادتوں کی مٹھاس دے جس میں سکون بھی ہو اور قرار بھی۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو گواہی بنا لینا اس روز جب کوئی زبان کچھ کہنے کے قابل نہ رہے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے حکم کی تابع داری میں وہ خوشی دے جو گناہوں میں کبھی نہیں ملتی۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ایسا بنا کہ تیری یاد کے سوا اس میں کچھ ٹھہر نہ سکے۔ یا میرے مالک، جب وقت کی تیز ہوائیں ہماری امیدوں کے چراغ بجھا دیں تو اپنی رحمت کی روشنی سے انہیں پھر سے جلا دینا۔ یا اللہ، ہماری ہر نماز کو قبول کر اور اسے ہمارے حق میں گواہی بنا دے۔ یا میرے مالک،
ہمیں سچے دل سے تجھ سے جڑنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ ہمارے سجدوں میں وہ اثر پیدا کر دے جس سے گناہ مٹ جائے، دل پاک ہو جائے اور روح محفوظ ہو جائے۔ یا میرے مالک جب ہم تھک کر تیرے سامنے جھکیں تو ہماری تھکن کو راحت میں بدل دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے آنسو اپنی قبولیت کی سیاہی بنا لے۔ یا میرے مالک ہماری زبانوں سے نکلی ہر دعا کو اپنے عرش کی بلندی سے نواز دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے سچے دل سے یاد کرتے ہیں اور جن کی یاد تجھ تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ یا میرے مالک ہمارے ہر نمازی لہجے کو محبت بنا، ہر تقریب کو عبادت بنا اور ہر لفظ کو تیری طرف سے جواب بنا۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد رکھ، ہمارے دلوں کو تیرے نام سے روشن کر اور ہمارے گھروں کو نمازیوں کا گھر بنا۔ یا میرے مالک ہمارے بچوں کو سجدہ کرنا سکھا، ہماری بیٹیوں کو حیا سکھا، ہمارے بیٹوں کو تہذیب سکھا۔ یا اللہ ہماری روح کو تجھے پکارنا نہ چھوڑے چاہے جس حال میں بھی ہو۔ یا میرے مالک جب ہم دنیا داری میں الجھ جائیں تو ہمیں اپنی طرف کھینچ لینا۔ یا اللہ جب دل بکھرنے لگے تو اسے اپنے کرم سے سمیٹ لینا۔ یا میرے مالک تو ہمیں نماز سے محبت کرنے والا بنا اور اس محبت کو قبر تک قائم رکھ۔ یا اللہ تو ہمیں عبادت میں ایسا کھو دے کہ دنیا کی سازشیں ہمیں نہ ڈرا سکیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں ہر اس لمحے میں تیرا بنا لے جب ہم خود کو کھو بیٹھے ہوں۔ یا اللہ ہماری ہر عبادت کو گواہی بنا اس روز جب کوئی سفارش نہ چلے اور صرف تیری رحمت ہو۔ یا میرے مالک ہمارے روح کو سجدے کا سکون دے، دل کو تقویٰ کی ٹھنڈک دے اور آنکھوں کو رو رو کر تجھ سے جڑنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں وہ دل عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں گم رہے۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا اخلاص دے کہ ہماری ہر نیت صرف تیری رضا کے لیے ہو۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھے کھو کر سب کچھ کھویا سمجھتے ہیں اور تجھے پا کر سب کچھ پا لیتے ہیں۔ یا میرے مالک ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ تیرے نام کی تسبیح بن جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی بصیرت دے جو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکے۔ یا میرے مالک جب دنیا کی چمک ہماری آنکھوں کو دھوکہ دینے لگے تو اپنے نور سے ہماری نظروں کو بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ایسی سمجھ دے کہ ہم ہر نعمت کو تیرا کرم سمجھیں اور ہر تکلیف کو تیرا امتحان۔ یا میرے مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم نفس کی خواہشوں کو قربان کر کے تیرے حکم کو اپنا لیں۔ یا اللہ ہمارے سینے کو تنگ دلی سے پاک کر اور ہمارے دلوں کو محبت کا سمندر بنا دے۔ یا میرے مالک ہمیں توبہ کی وہ طاقت دے جو گناہ کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ یا اللہ جب کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہمیں صبر اور معافی کے لہجے سے نواز دے۔ یا میرے مالک جب کوئی ہمارا دل دکھائے تو ہمیں تیرا نام لینے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں دنیاوی کاموں میں ایسا نہ الجھا کہ ہم تجھے بھول جائیں۔ یا میرے مالک ہمیں اپنے کاموں میں ایسا سنجیدہ بنا کہ ہماری ہر کوشش عبادت بن جائے۔ یا اللہ ہمیں وہ ہنر دے جو لوگوں کو جوڑ دے نہ کہ توڑ دے۔ یا میرے مالک ہماری محفلوں کو غیبت، حسد اور ریاکاری سے پاک کر۔ یا اللہ ہمیں تنہائی میں بھی وہی کرنے کی ہمت دے جو ہم بھیڑ میں کرتے ہیں۔ یا میرے مالک جب کوئی برا کرنے کا وقت آئے تو ہمارے دل میں اپنا ڈر ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی نظروں میں گرنے سے پہلے سنبھال لینا۔ یا میرے مالک جب دنیا پیٹھ پھیر لے تو ہمیں اپنی طرف موڑ لینا۔ یا اللہ جب لوگ ہنستے ہوئے چھوڑ جائیں تو روتے ہوئے گلے لگا لینا۔ یا میرے مالک تو ہمیں شہرت نہیں عزت دے، تو ہمیں دولت نہیں قناعت دے۔ یا اللہ تو ہمیں وقت کے اندر وہ برکت دے کہ ہم زندگی میں ہر کام تیری رضا کے ساتھ پورا کر سکیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ وقت نہ دکھانا جب ہم اپنی برائی کو بھلائی سمجھ بیٹھیں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس دعا کے اثر سے ہمارا بھی دل نکھر جائے۔ یا میرے مالک ہمیں اپنی ذات سے ایسا وابستہ کر دے کہ کوئی اور محبت ہمارے دل کو چھو ہی نہ سکے۔ یا اللہ ہمیں وہ راحت دے جو وضو کے پانی جیسی ٹھنڈی اور پاک ہو۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا عزم عطا کر جو ہمیں برائی کی طرف جھکنے نہ دے۔ یا اللہ ہماری روح میں تیرا نام ایسا بھر دے کہ ہم تیری یاد سے بیزار نہ ہوں۔ یا میرے مالک ہمیں زندگی کی ہر موڑ پر اپنے حکم کی طرف جھکنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب ہم دوسروں کی مدد کریں تو اس میں بھی اپنی رضا اور نیت کی صفائی رکھ۔
یا میرے مالک ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ کر اور توبہ کی توفیق دے۔ یا اللہ جب ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں تو ان میں دنیا نہیں تیری محبت بھری ہو۔ یا میرے مالک تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے تنہائی میں روتے ہیں اور دنیا میں مسکراتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے بچا کر اپنی ابدی محبت کی طرف موڑ لے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسی صلاحیت دے جو لوگوں کی ضرورت بنے اور ایسا اخلاقہ دے جو تجھے پسند ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے نام کا اصول بنا، اپنے ذکر کا پیغام بنا، اپنے پیار کا آئینہ بنا۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا روحانی تسلسل عطا کر دے جو ہمیں ہر سانس میں تجھ سے جوڑے رکھے۔ یا اللہ ہمارے لہجے سے تیری رحمت ٹپکتی رہے، ہمارے کردار سے تیرا نور جھلکتا رہے اور ہماری روح تیری یاد سے مہکتی رہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری زندگی کے مقصد سے غافل نہ ہونے دے۔ یا میرے مالک جب ہم اپنی راہیں کھو بیٹھیں تو تو ہمیں پھر سے ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کر۔ یا اللہ ہمیں اس کام سے بچا جو ہمیں تیرے در سے دور کر دے۔ یا میرے مالک ہمیں ان لفظوں سے محفوظ رکھ جو کسی کے دل کو زخم دیں۔ یا اللہ جب ہمارے ارادے کمزور پڑ جائیں تو اپنے کرم سے ہمیں ہمت دے۔ یا میرے مالک جب لوگ ہمیں گرا دیں تو اپنے فضل سے اٹھا لے۔ یا اللہ ہمیں کامیابی دے مگر ایسی جس میں تیری رضا ہو۔ یا میرے مالک تو ہماری نیت کو اتنا صاف کر دے کہ ہر عمل عبادت بن جائے۔ یا اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا اور سچائی کی مٹھاس دے۔ یا میرے مالک ہمیں دنیا کی دولت نہیں تیرا قرب عطا کر۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دیں۔ یا میرے مالک جو باتیں ہمارے لیے نہیں بنی تو ان کا غم ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ تو ہماری فکروں کو سکون میں بدل دے، ہمارے سوالوں کو جواب میں اور ہمارے آنسوؤں کو تسلی میں۔ یا میرے مالک جب ہمیں کسی کا انتظار تڑپ آئے تو اپنا دیدار دے دے۔ یا اللہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو تو اس میں تیری محبت کی جھلک ہو۔ یا میرے مالک جب ہمیں کسی سے جدا کر دے تو ہمارے دل کو تو اپنی یاد سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری دوستیاں ایسی ہوں جو آخرت میں بھی ساتھ دیں۔ یا میرے مالک ہمیں وہ نظر دے جو لوگوں کی اچھائی کو دیکھے اور وہ زبان دے جو کسی کا دل نہ دکھائے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو تیرا ذکر کریں۔ یا میرے مالک تو ہماری نیندوں میں بھی سکون رکھ اور جاگتے لمحوں میں بھی تیرا ذکر۔ یا اللہ تو ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دے مگر ہمیں اہنکار سے بچا۔ یا میرے مالک ہمیں ایسا بنا کہ ہم جب کسی کی تکلیف جانیں تو ہماری دعا میں اس کا نام خود بخود آ جائے۔ یا اللہ جب بھی ہمیں کسی گناہ کی طرف دل کھینچے تو اپنے خوف سے ہمیں روک دے۔ یا میرے مالک جب بھی ہمیں کوئی فتنہ للچائے تو اپنی محبت سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ تو ہماری زندگی کی کتاب میں وہ باتیں لکھ جو تجھے راضی کر دیں۔ یا میرے مالک جب ہماری زندگی ختم ہو تو تیرے نام کے ساتھ، تیرے ذکر کے ساتھ، تیرے سجدے میں ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے جو نورانی ہو، جو سکون والی ہو، جو تیرے در سے قریب ہو۔ یا میرے مالک ہماری قبروں کو اپنی رحمت سے مہکا دے، ہماری تنہائی کو اپنے کرم سے آباد کر دے۔ یا اللہ جب ہم مٹی میں مل جائیں تو ہمارے نام تیرے ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ یا میرے مالک ہمیں ایسی آخرت دے جس میں ہمارا حساب آسان ہو اور تو ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی سوچ دے جو ہر وقت تیرے بارے میں سوچتی رہے۔ یا میرے مالک ہمارے ذہن سے بے فضول غم، بے وجہ کی الجھنیں اور بیکار کی فکریں نکال دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی یاد میں گم رہنے والا بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہر سانس میں تیرا ہی نام ہو۔ یا میرے مالک جب دل اداس ہو، جب من تھک جائے، جب روح سے سکنے لگے تو ہمیں اپنے کرم سے سکون دے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی یاد میں رونے والا بنا دے مگر کسی اور کے لیے ہماری آنکھ نم نہ ہو۔ یا میرے مالک ہمارے دلوں میں ایسا نور بھر کہ وہاں سوا تیرے کچھ ٹک ہی نہ سکے۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں سے نہیں اپنی نظروں سے بہتر بنا۔ یا میرے مالک ہمیں وہ ادب دے جو بزرگوں کی خدمت میں جھک جائے اور وہ لہجہ دے جو چھوٹوں کو محبت دے۔ یا اللہ ہمیں ایسی زبان دے جو صرف تیری بندگی کرے اور ایسا دل جو برائی کے لیے کبھی نہ دھڑک سکے۔ یا میرے مالک ہمارے افکار کو نیک بنا، ہمارے ارادوں کو پاک بنا،
ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر دے۔ یا اللہ، ہمیں احسان کرنے والوں میں بنا، مگر بدلے کی امید سے نہیں، صرف تیری رضا کے لیے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس وقت کی حفاظت دے جب ہم اکیلے ہوں اور تجھے دیکھنے والا سمجھ کر بھی گناہ کے قریب ہوں۔ یا اللہ، تو ہماری سوچوں کی رہبری کر اور ہمارے جذبوں کو عبادت میں بدل دے۔ یا میرے مالک، جب ہمیں کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہو تو دل کو اپنی طرف موڑ دے تاکہ ہم تیری رضا میں ہی سکون پائیں۔ یا اللہ، ہمیں دنیاوی فکروں سے آزادی دے اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری صبحوں کو تیرے ذکر سے روشن کر اور ہماری راتوں کو سجدوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ یا میرے مالک، ہمارے قدم تجھ سے دور نہ ہوں، اور اگر ہو جائیں تو ہمیں واپس بلا لے۔ یا اللہ، جب ہم گر جائیں تو اپنے کرم سے تھام لے، جب ہم ٹوٹ جائیں تو اپنی رحمت سے جوڑ لے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا بنا کہ لوگ ہماری صحبت میں بیٹھ کر تجھے یاد کریں۔ یا اللہ، تو ہمیں بے آواز مدد کرنے والا بنا اور بن کہے آنسو پونچھنے والا بنا۔ یا میرے مالک، تو ہماری چھپی ہوئی دعاؤں کو بھی وہی مقبولیت دے جو کھلی ہوئی عبادتوں کو ملتی ہے۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر وہ قوت ڈال کہ ہم برائی کو برداشت نہ کریں مگر اپنی زبان سے بھی کسی کو جھکم نہ دیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں قربانی کا جذبہ دے، توازن کا مزاج دے اور درگزر کرنے والا دل دے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ رتبہ نہ دے جو ہمیں تجھ سے دور کر دے، اور وہ عزت دے جو جھکنے کی عادت کو باقی رکھے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ہر اس موڑ سے گزار جہاں سے گزر کر انسان خود کو تجھ سے اور قریب پاتا ہے۔ یا اللہ، جب ہم تھک جائیں، جب دنیا کی آوازیں دل کو سنا نہ دیں، تو ہمارے اندر کا سکون بن جا۔ یا میرے مالک، تو ہماری سوچوں میں اپنا نام رکھ، ہمارے لہجوں میں اپنی رحمت رکھ اور ہماری روحوں میں اپنا نور رکھ۔ یا اللہ، تو ہمیں اس وقت کا سلیقہ عطا کر جب ہماری خاموشیاں بھی بول رہی ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے لیے ان دروازوں کو کھول دے جن کے سامنے ہم نے بارہا سر جھکایا اور پھر بھی مایوس لوٹ آئے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان راستوں پر نہ چلنے دے جو ہماری روح سے تیرے نور کو کم کر دے۔ یا میرے مالک، جب کوئی فیصلہ ہمیں الجھا دے تو ہماری سمجھ سے نہیں، تیری رحمت سے حل ہو جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ تحمل دے کہ جب کوئی بات دل میں چبھے تو جواب میں تیرا نام نکلے، شکوہ نہیں۔ یا میرے مالک، جب لوگ ہمارے حال سے بے خبر ہو کر ہمیں آزما رہے ہوں تو ہمارے صبر کی لکیروں میں رحمت بھر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس دل سے بچا جس میں جلن ہو، اس آنکھ سے بچا جو غرور سے دیکھے، اور اس زبان سے بچا جو دوسروں کو نیچا دکھائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اپنی بندگی میں ایسی گہرائی دے کہ ہماری سانسیں بھی عبادت بن جائیں۔ یا اللہ، جب ہمیں زمانہ جھکا نہ سکے تب بھی ہم تیرے در کے آگے جھکتے رہیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ سمجھ دے کہ ہم ہر ہار میں تیرا کرم اور ہر تنگی میں تیرا اشارہ محسوس کریں۔ یا اللہ، جب ہم کسی سے محبت کریں تو اس میں تیری تصدیق ہو، اور جب کوئی ہم سے الگ ہو تو اس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ تمیز دے کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہو تب بھی ہم خود کو سب سے چھوٹا سمجھیں۔ یا اللہ، تو ہمارے جذبات کو ایسی راہ دکھا جس میں کوئی بھی آہ کسی اور کے حصے نہ آئے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم ہر چہرے کے پیچھے چھپے درد کو پہچان لیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس سوچ سے بچا جو ہمارے تکبر کو ہوا دے، اور ہر اس کام سے دور رکھ جو ہمیں ریاکاری کی طرف لے جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے حوصلے میں وہ برکت دے کہ ہم کسی ٹوٹے ہوئے کو تھامنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسے دلوں میں جگہ دے جو تیرے لیے دھڑکتے ہیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری محبتوں کو نیت کی صافی سے محفوظ رکھ اور ہماری نیت کو تیری محبت سے نور دے۔ یا اللہ، تو ہماری شاموں کو بے حسابی سے محفوظ رکھ، ہماری صبحوں کو شرم اور حیا سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری نظر کو پردے کی عادت دے اور ہمارے لہجے میں تہذیب کا رنگ بھر دے۔ یا اللہ، جب ہم کسی کو بھول جائیں تو وہ صرف تیری یاد کی وجہ سے ہو، نہ کہ دنیاوی تکلف کی وجہ سے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس قدر نالائق نہ بنا کہ لوگ ہمارے نام سے تجھ سے پناہ مانگے۔ یا اللہ،
ہمیں ایسا بنا کہ ہماری موجودگی سکون بنے، ہماری مسکراہٹ شفا بنے اور ہماری خاموشی امن بنے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے فیصلوں کو نور بنا، ہماری سوچ کو سیدھا کر اور ہمارے خوابوں کو ایسا رنگ دے جو صرف تیری رضا سے ہو۔ یا اللہ، جب ہم کامیاب ہوں تو تیری محبت سے گھمنڈ نہ کریں، اور جب ہم ناکام ہوں تو تیری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ قابلیت دے کہ ہم کسی کے درد کو سمجھ کر اس کے لیے دعا کر سکیں، اور وہ بڑپن دے کہ کبھی کسی سے بدلہ نہ لیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی زبان دے جو صرف تیری ہی بات کرے، ایسا ہاتھ دے جو صرف تیرے نام پر اٹھے، اور ایسا سینہ دے جس میں تیرے لیے ہی جگہ ہو۔ یا میرے مالک، جب لوگ ہمیں نہ سمجھیں تب بھی تو ہمیں سمجھ لے، جب زمانہ نکار دے تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، ہماری گلیوں کو پاک کر، ہماری دہلیزوں پر سکون رکھ، اور ہمارے چھجوں سے برستے گناہوں کو اپنی رحمت سے دھو دے۔ یا میرے مالک، جب ہم تنہا ہوں تو ہمارے پاس آ جا، اور جب ہمارے پاس سب ہوں تب بھی تو سب سے قریب رہ۔ یا اللہ، ہماری ہر دعا کو وہ مقام دے جو تجھ سے ملنے کی سیڑھی بن جائے، اور ہر سانس کو وہ مقصد دے جو تجھے رضا کر لے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری روح سے تیرے نام کی خوشبو آئے، ہمارے ہر عمل سے تیری تسبیح جھلکے، اور ہماری آخری سانس تک تیرا ذکر، تیرا عشق اور تیری رحمت ہمارے ساتھ رہے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کو اس روشنی سے بھر دے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسے علم سے نواز دے جو صرف دماغ کو نہیں، روح کو بھی جلا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا سمجھ عطا کر جو فریب کے پردوں کے پیچھے چھپی حقیقتوں کو پہچان سکے۔ یا میرے مالک، جب ہم لوگوں کی بھیڑ میں اپنے آپ کو کھو بیٹھیں تو ہمیں اپنی پہچان پھر سے یاد دلا دے۔ یا اللہ، جب ہمارے اندر کا سفر ہمارے باہر کی مسکراہٹ سے میل نہ کھائے تو ہمارے روح کے اندر اتر کر ہمیں سکون دے دے۔ یا میرے مالک، جب کوئی ہماری معصومیت کو ہماری کمزوری سمجھے تو ہماری چپیوں کو اپنی طاقت بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے کردار سے لڑنا سیکھا اور اپنے نفس کو ہرانے کی توفیق دے۔ یا میرے مالک، جب زندگی ہمیں ان راستوں پر دھکیلے جہاں سے واپس مڑنا ممکن نہ ہو تو وہیں پر اپنے رحمت کا ہاتھ رکھ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس آواز سے محفوظ رکھ جو دوسروں کو ذلیل کر کے اونچی ہوتی ہے، اور اس خاموشی سے بھی بچا جو کسی کا دل توڑنے کی سزا بن جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا بڑپن دے جو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دے مگر خود کو کبھی گھمنڈ میں نہ ڈبو دے۔ یا اللہ، جب کوئی ہمیں آزمائے تو ہمیں اس وقت کی ہمت دے جب ہماری رگیں ٹوٹ رہی ہوں اور ہماری مسکان باقی ہو۔ یا میرے مالک، جب کوئی ہمیں دھوکہ دے تو ہمیں انتقام نہیں، درگزر کی راہ دکھا۔ یا اللہ، جب دنیا ہمیں گرتے ہوئے دیکھے تو ہمیں تھام لے، اور جب دنیا ہمیں اونچا دیکھے تو ہمارے سر کو اور بھی جھکا دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری محبتوں کو وقت کے بدلتے مزاج سے محفوظ رکھ، اور ہماری دوستیوں کو اس احترام سے بھر دے جو روح تک اتر جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اس لذت سے محروم نہ کر جو رات کی تنہائی میں سجدے سے ملتی ہے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ تڑپ عطا کر جو ہر نماز کو پہلی نماز جیسا بنا دے۔ یا اللہ، جب ہم ماں باپ کی باتوں کو نہ سمجھیں تو ہماری سمجھ میں ان کی تھکان ڈال دے۔ یا میرے مالک، جب ہم بچوں کو ڈانٹیں تو ہمارے دل میں ان کا بچپن یاد دلا دے۔ یا اللہ، جب ہماری آواز اونچی ہو جائے تو ہمارے ذہن میں اپنا ڈر بسا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں زبان کا زور نہ دے بلکہ اثر دے جو نرمی سے بھی دل بدل دے۔ یا اللہ، جب ہم عبادت کریں تو اس میں ریا کا ایک قطرہ بھی نہ ہو، اور جب ہم خیرات دیں تو اسے بھول جانے کی عادت دے۔ یا میرے مالک، جب لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچیں تو ہماری صفائی اپنی رحمت سے دے دے۔ یا اللہ، ہمیں اس وقت کا صبر دے جب انتظار بے جان کر دے، اور اس وقت کی امید دے جب ہر راستہ بند لگنے لگے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے گھروں کو محبت کا گہوارہ بنا، ہماری نیندوں کو جنت کی تسلی میں لپیٹ دے، اور ہماری صبحوں کو تجھ سے ملاقات کی تمنا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہماری زبان سے ایسا لہجہ نکال جو کسی کی جان بن جائے، اور ہمارے ہاتھوں سے ایسا کام لے جو کسی کے لیے نعمت بن جائے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ روشنی دے جو اندھے لوگوں کو دکھا سکے، اور وہ دل دے
جو دوسروں کے درد کو خود کی تکلیف سمجھے۔ یا اللہ، جب کوئی ہمیں ہمارے گزرے ہوئے گناہوں سے پہچاننے لگے تو ہمیں اپنے کرم سے نئے نام دے دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری توبہ کو تاج بنا، ہماری آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کی سیاہی بنا، اور ہمارے دل کو اپنا گھر بنا۔ یا اللہ، تو ہمیں زندگی میں کبھی ایسا لمحہ نہ دکھا جو ہمیں اپنے سجدوں سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس عزت سے بچا جو ہمیں دوسروں کی عزت کا دشمن بنا دے، اور اس کامیابی سے بھی دور رکھ جو ہمیں تیرا محتاج نہ رہنے دے۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر تجھ سے ملنے کی وہ خواہش پیدا کر دے جو دنیا کی ہر خواہش کو چھوٹا کر دے۔ یا میرے مالک، ہماری روح میں وہ سکون ڈال دے جو صرف تیرا نام لینے سے آئے۔ ہماری پیشانی کو ایسا جھکا دے جو تیرے عرش تک پہنچے، اور ہماری زندگی کو ایسا بنا دے جو صرف تیری محبت کی طرز بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمارے اندر کی اس خاموشی کو بھی سن جو تجھ سے شکایت نہیں کرتی مگر ہر رات تیرا در تلاشتی ہے۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان آہوں کو بھی اپنا جواب بنا دے جو ہم نے کسی کو نہیں سنائی، صرف تجھے محسوس کرایا۔ یا اللہ، تو ہمارے ان خوابوں کو بھی حقیقت بنا دے جو ہم نے تیرا نام لے کر آنکھوں میں بسائے تھے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ان ارادوں میں بھی برکت ڈال جو صرف تیرے لیے سادگی اور خلوص سے کیے گئے۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ مقام نہ دے جو ہمارے دل کو تجھ سے دور کر دے، اور نہ وہ شہرت دے جو ہمارے سجدوں کو ہلکا بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس نظر سے بچا جو توہین کرے، اور اس دل سے بچا جو دوسروں کے دکھ سے بے پرواہ ہو۔ یا اللہ، تو ہماری نیتوں کو صاف کر دے کہ ہم جب بھی کوئی بھلائی کریں تو اس کے پیچھے صرف تیری رضا ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دوسروں کی خوشی میں سکون دینے والا بنا، دوسروں کے درد میں رو دینے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہر کام کو عبادت بنا، اور ہماری سوچ کو تیرے عزم کی پرچھائی بنا۔ یا میرے مالک، ہمیں فضول باتوں سے بچا اور حق کی بات کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا کی دولت دے یا نہ دے مگر اتنا ضرور دے کہ ہماری اوقات میں تیری رحمت ہمیشہ شامل رہے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے سینے کو ایسا کر دے کہ اس میں کسی کے لیے حسد نہ ٹک سکے، کسی کے لیے برائی نہ بس سکے۔ یا اللہ، جب کوئی ہمارا بھروسہ توڑے تو ہمارے اندر کے درد کو اپنی تسلی سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جب ہماری اچھائی کا جواب برائی سے ملے تو ہمارے اخلاق کو اور اونچا کر دے۔ یا اللہ، تو ہماری محبتوں کو جذبات سے نہیں، تجھ سے جوڑنے والے وسیلوں سے جوڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری ہر الجھن کو آسانیوں کی سلسلہ بنا دے، اور ہماری ہر چپی کو دعا کا اثر بنا دے۔ یا اللہ، جب لوگ ہمارے گناہوں پر بات کریں تو ہماری توبہ پر نظر رکھ۔ یا میرے مالک، جب ہم لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جائیں تو ہمیں اپنے نام سے جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا سلیقہ دے کہ ہم اپنے وجود سے دوسروں کو تسلی دے سکیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں سجدوں کی وہ طاقت دے جس میں دنیا کی تھکن گھل جائے، اور آنکھوں کی وہ نمی دے جس میں تیری محبت چھلک اٹھے۔ یا اللہ، تو ہماری روح کو تیرے ذکر سے ایسا بھگو کہ گناہ پاس بھی نہ آ سکے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے غموں کو اپنی قربت کا ذریعہ بنا، اور ہماری کمزوری کو اپنی طاقت کا سجدہ بنا۔ یا اللہ، جب لوگ ہمیں چھوڑ دیں تو ہمیں تھام لے، جب تنہا ہو جائیں تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری وجہ سے کسی کو سکون ملے، راحت ملے، اور تیرے قرب کا راستہ ملے۔ یا اللہ، جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھیں تو اپنے گناہ یاد آئیں، جب دوسروں کی کمزوری پر نظر پڑے تو اپنی نیت کی صفائی مانگیں۔ یا میرے مالک، جب ہمیں کوئی آزمائے تو ہمیں ربانی تحمل دے، جب کوئی تکلیف دے تو ہمیں ضبط عطا کر۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ ہمت دے کہ ہم ہر غلطی سے سبق لے کر تیری طرف اور جھک جائیں، اور جب ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلا دے کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی اپنا نہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ان لمحوں میں بھٹکا نہ دے جن میں لوگ اپنی زندگی کو گناہ میں ڈبو دیتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر اس کام سے روک لے جو ہمیں تیرے در سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں نیکیوں کا شوق دے اور گناہوں سے نفرت عطا کر۔ یا اللہ، تو ہماری جوانی کو عبادت میں لگا دے اور ہماری بڑھاپے کو عزت اور رحمت کا سایہ بنا۔ یا میرے مالک،
تو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی طاقت دے۔ یا اللہ، جب ہمارے ارادے ٹوٹنے لگیں تو اپنی محبت سے ہمیں پھر سے مضبوطی دے۔ یا میرے مالک، جب دل کسی محبت میں غلط راستے پر بڑھے تو ہمیں اپنی یاد سے روک لے۔ یا اللہ، جب ہماری سوچ میں زہر بھرنے لگے تو ہمارے ذہن میں اپنے ذکر کی مٹھاس ڈال دے۔ یا میرے مالک، ہمیں ایسی نظریں دے جو اچھائی کو تلاش کرے، اور ایسی زبان دے جو کسی کو توڑے نہیں بلکہ جوڑ دے۔ یا اللہ، تو ہمارے ہر رشتے میں صاف نیت رکھ دے اور ہر ملاقات کو تیری رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا میرے مالک، جب ہمیں کسی کی محبت بھٹکا دے تو ہمیں اپنی محبت میں ڈبو دے۔ یا اللہ، تو ہماری نیتوں کو اتنا پاک بنا دے کہ ہماری ہر سوچ تیرے لیے ہو۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی عادتیں دے جو ہماری زندگی کو سجدے سے جوڑ دیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نام سے ایسا جوڑ دے کہ ہم دنیا کی ہر فانی چیز کو بھلا بیٹھے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر کام کو وہ شکل دے جو تجھ سے قربت کا وسیلہ بن جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ہر برے دوست سے بچا، ہر برے راستے سے دور رکھ، اور ہر اس در سے فاصلہ دے جو تجھ سے ہٹاتا ہے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں وہ رفتار دے جو سستی کو ہٹا دے، اور وہ سمجھ دے جو گمراہی کو مٹا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں غلط فیصلوں سے پہلے رکنے کی صلاحیت دے اور صحیح فیصلوں میں تیری رضا تلاش کرنے کی عادت دے۔ یا میرے مالک، جب لوگ ہماری اچھائی پر شک کریں تو ہماری خاموشی کو ثبوت بنا۔ یا اللہ، جب زندگی کی رفتار تیز ہو جائے اور دل تجھ سے غافل ہونے لگے تو کسی تکلیف سے ہمیں جگا دینا۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ہر لمحے میں وہ احساس رکھ دے جو تجھ سے جوڑتا ہے، اور ہر سانس میں وہ یاد دے جو دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ یا اللہ، تو ہماری زندگی کو صرف تیری بندگی کا سفر بنا دے اور ہمارے انجام کو اپنی رحمت کا آلنگن بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی رحمت کی اس چادر میں ڈھانپ لے جس کے نیچے نہ گناہ ٹک سکے اور نہ دنیا کا فریب اثر کر سکے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہر چوٹ کے بعد بھی ہم تیرے در سے نہ ہٹیں۔ یا اللہ، جب زندگی کی ٹھوکریں ہمارے حوصلے توڑ دیں تو اپنی محبت سے ہمیں پھر سے کھڑا کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری روح کو اس وقت تھام لینا جب ہمارے جسم تھک جائے، ہماری سوچ بکھر جائے اور ہماری آنکھیں نم ہو جائیں۔ یا اللہ، تو ہماری تھکی ہوئی سانسوں کو اپنے نام کی تازگی دے اور ہمارے بے بس لمحوں کو اپنے ذکر کی مٹھاس سے بھر دے۔ یا میرے مالک، جب ہم کسی بات کو سمجھنے میں چوک جائیں تو ہماری سمجھ کو اپنا حق دکھا دے۔ یا اللہ، جب ہماری زبان چپ ہو اور دل چیخ رہا ہو تو ہماری چیخ کو کرم میں بدل دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے ان لمحوں کو اپنا بنا لے جن میں ہم غلطی کر بیٹھے ہوں مگر افسوس بھی نہ کر پائے ہوں۔ یا اللہ، جب ہم تجھ سے دور جانے لگیں تو ہمیں ایک ایسی تکلیف دے جو ہمیں پھر تیری طرف موڑ دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں غلط سنگت سے بچا لے اور اچھے لوگوں کی صحبت سے جوڑ دے۔ یا اللہ، جب ہمارا من اداس ہو، دل تنہا ہو، آنکھیں روتی ہوں تو اپنی رجا کا وہ سکون دے دے جو ہمیں نئی روشنی کی طرف لے جائے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھ جن میں ہم دوسروں کا حق مار بیٹھے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس بات سے روک دے جو کسی کو دل سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، تو ہماری چال میں وہ سنجیدگی دے جو ہمیں فتنوں سے بچائے، اور ہماری نگاہ میں وہ پردہ جو ہر گناہ سے روک دے۔ یا اللہ، تو ہمارے جذبات کو اپنی رضا کے دائرے میں رکھ اور ہماری خواہشوں کو تیری محبت کے نیچے دبا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں دنیا سے اتنا بھی نہ جوڑ کہ تیری یاد چھوٹ جائے، اور اتنا بھی دور نہ کر کہ ہمیں دنیا سے ڈر لگنے لگے۔ یا اللہ، تو ہماری محنت کو برکت بنا، ہماری تھکاوٹ کو عبادت بنا، اور ہماری منتوں کو قبولیت بنا۔ یا میرے مالک، جب لوگ ہمیں تنہا چھوڑ دیں تو ہماری تنہائی کو اپنی قربت کا موقع بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمارے عتیت کو اپنی رحمت سے دھو دے، ہمارے حال کو اپنے نور سے بھر دے، اور ہمارے مستقبل کو اپنے وعدوں کی پورتی بنا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے حکم کی سمجھ، اپنے فیصلے پر صبر اور اپنی رضا میں رضامندی دے، تاکہ ہم ہر حال میں تجھ سے جڑے رہیں، ہر کام میں تیرا نام لیں اور ہر منزل کو تیرا کرم سمجھیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اس راہ پر چلا جو سیدھی، صاف اور تیرے در تک جاتی ہو۔ یا میرے مالک،
ہمیں ان موڑوں سے بچا لے جہاں نیتیں بدل جاتی ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں اور ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ یا اللہ، جب ہمیں کوئی راستہ پسند آئے تو پہلے ہمارے دل میں یہ احساس ڈال دے کہ کیا اس میں تیری رضا ہے یا نہیں۔ یا میرے مالک، تو ہماری سوچ کو اتنا روشن کر کہ ہم تجھ سے جڑنے والے ہر راستے کو بنا ہچک کے چن لیں۔ یا اللہ، تو ہماری دعاؤں میں وہ اثر دے کہ بن کہے تو ہماری ضرورتوں کو جان لے، اور بن روئے تو ہماری تکلیفوں کو سمجھ لے۔ یا میرے مالک، جب ہم اپنے اندر کی اداسی کو لفظوں میں نہیں ڈھال سکیں تو اسے اپنی رحمت میں بدل کر ہمارے حالات کو آسان کر دے۔ یا اللہ، تو ہماری روح کو ایسا کر دے کہ وہ ہر وقت تیرے عشق میں ڈوبی رہے اور ہر سانس کو تیرے نام کی خوشبو سے مہکا دے۔ یا میرے مالک، ہمیں وہ پہچان دے جو دنیا سے نہیں تجھ سے ملے، اور وہ سکون دے جو صرف تیری بندگی میں ہو۔ یا اللہ، جب ہمارا من کسی چیز کی طرف زیادہ جھکے تو اس میں اپنی رضا شامل کر یا پھر ہمیں اس سے دور کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اپنے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سکھا دے اور ہماری پیشانی کو اس سجدے کی عادت دے جو تجھ سے شکایت نہیں، محبت کی بات کرتا ہو۔ یا اللہ، ہمیں ایسی بسم اللہ دے جو ہر کام کی شروعات کو تیری رحمت بنا دے، اور ایسی الحمدللہ جو ہر نتیجے کو تیرا انعام بنا دے۔ یا میرے مالک، جب ہماری آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو کسی کو دکھائی نہ دے تو اسے اپنے عرش کے قریب لے جا کر شفا بنا دینا۔ یا اللہ، تو ہماری آنکھوں کو اتنا پاک بنا دے کہ وہ ہر غلط چیز سے خود بخود جھک جائیں، اور ہمارے کانوں کو ایسا بنا کہ وہ غیبت اور فضول باتوں کو سننا چھوڑ دیں۔ یا میرے مالک، تو ہمیں ایسی زبان دے جو میٹھے لہجے سے دوسروں کو راحت دے، اور ایسا دل دے جو کسی کے درد کو اپنے سینے میں سمیٹ لے۔ یا اللہ، تو ہمارے گھروں سے نفرت، جلن اور لڑائی کو دور کر کے محبت، رحمت اور برکت کی ہوا چلا دے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں دوسروں کی غلطی کو معاف کرنا سکھا دے اور اپنی غلطی پر رونا بھی۔ یا اللہ، تو ہمیں وہ لہجہ دے جو کسی کے دل میں نشتر نہ بنے بلکہ مرہم بن جائے۔ یا میرے مالک، جب ہمیں غلط کام آسان لگے تو ہمیں اپنے ڈر سے بچا لے، اور جب صحیح کام مشکل لگے تو ہمیں ہمت دے۔ یا اللہ، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں سستانے کے لیے اپنے سائے میں بٹھا لے، اور جب ہم ٹوٹ جائیں تو ہمیں جوڑنے کے لیے اپنی محبت میں چھپا لے۔ یا میرے مالک، تو ہمیں اس مقام تک پہنچا جہاں دل سے صرف تیرا نام نکلے، آنکھوں سے صرف تیری تلاش ہو، اور روح میں صرف تیری یاد کی آگ ہو۔ یا اللہ، تو ہماری ان خواہشوں کو بھی پورا کر دے جو ہم نے لوگوں کے ڈر سے تجھ سے بھی دھیمے لہجے میں مانگی۔ یا میرے مالک، تو ہماری ان تمناؤں کو بھی اپنا کرم بنا دے جن پر ہم نے سالوں تک صبر کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یا اللہ، جب ہمارا یقین ڈگمگانے لگے تو اپنی رحمت سے ہمیں پھر اسی بھروسے پر لا کھڑا کر جس پر ہم نے پہلی بار تیرا نام لے کر جینا شروع کیا تھا۔ یا میرے مالک، جب ہماری آنکھوں سے تھکاوٹ ٹپکنے لگے تو اپنی روشنی سے ہمیں راحت دے دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی قربت کا وہ احساس عطا کر جو تنہائی میں بھی تنہا نہ ہونے دے۔ یا میرے مالک، جب ہماری سوچ میں گردشیں بھر جائیں تو اپنی ہدایت کی ہوا سے اس گرد کو صاف کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان لمحوں میں سکون دے جن میں لوگ ہماری مسکراہٹ کے پیچھے ہمارے ٹوٹے ہوئے حوصلے نہیں دیکھ پاتے۔ یا میرے مالک، جب ہم اپنے غم کسی سے نہ کہہ سکیں تو اسے اپنے فضل سے وہ جواب بنا دے جو دل کو ہلکا کر دے۔ یا اللہ، تو ہمارے دلوں سے پرانی چبھتی یادوں کو مٹا دے اور انہیں تیری محبت سے بھر دے۔ یا میرے مالک، تو ہمارے بیتے ہوئے وقت کی کمزوریوں کو ہماری توبہ سے دھو دے اور آنے والے ہر لمحے کو تیرا راستہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اتنی سمجھ عطا کر کہ ہم کسی کو نیچا نہ دیکھیں، اور اتنا صبر دے کہ جب کوئی ہمیں نیچا دکھائے ہم تیرے کرم سے خاموش رہ جائیں۔ یا میرے مالک، تو ہمارے اندر وہ طاقت بھر دے کہ ہم اپنے درد کو زبان نہ بنائیں بلکہ دعا بنا لیں۔ یا اللہ، تو ہماری جھکی ہوئی پیشانی کو وہ مقام دے دے جو تجھ سے مانگتے ہوئے اٹھے ہی نہ۔ یا میرے مالک، تو ہمارے رشتوں میں وہ لچیلا پن ڈال جو ہر غلطی کو معاف کر دے اور ہر ناراضگی کو محبت میں بدل دے۔ یا اللہ، تو ہمیں فریبوں کی اس دنیا میں سچائی کے ساتھ جینے کا ہنر دے۔ یا میرے مالک،
تو ہمیں وہ ادب عطا کر جو ہمارے لہجے کو محبت اور نگاہوں کو حیا سے بھر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسی سوچ دے جو دوسروں کی عزت کرے، اور ایسا کردار دے جو لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جائے۔ یا میرے مالک تو ہماری دعاؤں کو سجدے سے اٹھا کر اپنے کرم میں ڈوبا دے، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو پہلے سے ہی وہ راستہ آسان کر چکا ہو۔ یا اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو سادگی میں برکت، ہماری نگاہوں کو حق کی پہچان، اور ہماری سانسوں کو عبادت کا حصہ بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمیں اس جگہ پر پہنچا دے جہاں دل کا ہر دھڑکتا خطرہ تجھے پکارے، اور جب جان نکلے تو تیرے نام کے سائے میں نکلے اور تیرے کرم کے آنچل میں چھپ جائے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ پاکیزہ بنا دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے ہر خیال کو اپنی یاد سے روشن کر دے تاکہ کوئی بھی گناہ کی پرچھائی ہمارے ذہن کو چھو نہ سکے۔ یا اللہ تو ہماری چال میں ایسا اخلاص بھر دے کہ ہمارے ہر قدم تیری طرف بڑھے اور تیری راہ کو اپنانے والا بنے۔ یا میرے مالک جب لوگوں کی باتوں میں الجھنے لگے تو ہمیں تیری کتاب کی طرف موڑ دے۔ یا اللہ جب ہماری نیندیں بے آرام ہو جائیں تو ہمیں اپنے ذکر کی ٹھنڈک میں سلا دے۔ یا میرے مالک تو ہماری روح میں وہ تڑپ بھر دے کہ ہر سجدہ ہمیں تیرے اور قریب لے جائے۔ یا اللہ تو ہمیں اس بھیڑ سے نکال دے جہاں لوگ تجھے بھول چکے ہیں، اور اس محفل میں شامل کر دے جہاں ہر لب تیرے نام کی تسبیح کرتا ہو۔ یا میرے مالک ہمیں دنیا کی رنگینیوں سے نہیں، تیری محبت کی سادگی سے لگاؤ دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہر اس محفل سے دور کر دے جہاں ہمارا دل تجھے بھولنے لگے۔ یا میرے مالک ہمیں ہر اس رشتے سے محفوظ رکھ جو ہمیں غلط راہ پر لے جائے، اور ہر اس لمحے سے بچا جو ہماری روح کو کالا کر دے۔ یا اللہ تو ہماری آنکھوں کو ایسا بنا دے کہ جب وہ کھلے تو صرف تیرا نور دیکھے، اور جب بند ہوں تو تیرا ذکر سنے۔ یا میرے مالک تو ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہماری موجودگی کسی کے آنسو پہنچ سکے۔ یا اللہ تو ہمارے ہر گناہ کو توبہ کی سیڑھی بنا اور ہمارے ہر لمحے کو عبادت میں ڈال دے۔ یا میرے مالک تو ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ کسی کی بے رخی ہمیں تیرے کرم سے دور نہ کر سکے۔ یا اللہ جب ہم خود کو کھو دیں تو ہمیں تیرے در پر پھر سے پہچان مل جائے۔ یا میرے مالک تو ہمیں وہ روشنی دے جو ہمارے گناہوں کی تاریکی کو نگل جائے، اور وہ ہمت دے جو ہر برائی کے سامنے سچائی کی طرح کھڑی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہماری نظروں کو اتنا وسیع کر دے کہ ہم ہر انسان میں تیری قدرت کو پہچان سکیں۔ یا میرے مالک تو ہمیں زبان سے نہیں دل سے سچا بنا، اور ہمارے لہجے میں ایسا اثر دے جو لوگوں کے دلوں تک اتر جائے۔ یا اللہ ہمیں ایسی نیند دے جو سجدوں کی تھکاوٹ کے بعد ملے، اور ایسی صبح دے جو تیرے نام سے شروع ہو۔ یا میرے مالک تو ہمارے دل کی دنیا کو اتنا روشن کر دے کہ ہر خیال، ہر لفظ، ہر احساس تیرے ذکر سے بھرا ہو جائے، اور ہماری پوری زندگی تیرا ہی نام بن جائے۔ یا اللہ جب ہماری آنکھیں اس دنیا کو الوداع کہیں تو ہمارا دل تیرا نام پڑھتا ہوا بند ہو۔ یا میرے مالک جب ہماری روح جسم سے جدا ہو تو تیرے فرشتے ہمیں سلامتی سے قبر تک لے جائیں۔ یا اللہ ہماری قبر کو تنگیوں سے نہیں اپنے کرم کی وسعتوں سے بھر دے۔ یا میرے مالک جب ہمیں مٹی میں لٹایا جائے اور سب چھوڑ کر چلے جائیں تو ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ یا اللہ جب ہمارے کان لوگوں کی آوازیں سننا بند کر دیں تو اپنی رحمت کی صدا ہمارے کانوں میں ڈال دینا۔ یا میرے مالک جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں تو ہماری زبان پر اپنے کلمے کی طاقت رکھ دینا۔ یا اللہ ہمیں ایسے جواب دینا سکھا دینا جو تیری رضا کے ہوں اور تیری کتاب سے میل کھاتے ہوں۔ یا میرے مالک جب ہماری پیشانی سجدے کو ترس رہی ہو تو ہماری قبر کو سجدوں کا مقام بنا دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا۔ یا میرے مالک ہماری قبر کی تنہائی کو اپنی قربت سے مہکا دینا، اور ہماری مٹی کو اپنے ذکر سے روشن کر دینا۔ یا اللہ جب ہماری ہڈیاں بکھر چکی ہوں تب بھی ہماری توبہ کو یاد رکھنا۔ یا میرے مالک جب قیامت کے دن تو ہمیں زندہ کرے تو ہمارے جسم کو اپنے نور سے روشن کر دینا۔ یا اللہ جب ہمیں اٹھایا جائے تو ہمارے ہاتھوں میں کوئی برائی نہ ہو، ہماری آنکھیں شرمندہ نہ ہوں اور ہمارے قدم کانپتے نہ ہوں۔ یا میرے مالک
جب تولنے والے ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں تو تیرے کرم کا پلڑا بھاری کر دینا۔ یا اللہ، جب تو سب کو ان کے ناموں سے پکارے تو ہمیں اس نام سے پکار جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہو۔ یا میرے مالک، جب سب کو حساب کے لیے روک لیا جائے تو ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ سایہ عطا کر دینا۔ یا اللہ، جب لوگ اپنے نبی کو ڈھونڈتے پھریں تو ہمیں اپنے پیارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے۔ یا میرے مالک، جب پل صراط پر چلنا ہو تو ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں، تیری محبت انہیں تھام لے۔ یا اللہ، ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا لینا جب ہر آنکھ روئے گی، ہر دل کانپے گا، ہر زبان خاموش ہوگی۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دن سکون دینا جب ماں اپنی اولاد سے دور بھاگے گی اور اولاد اپنے باپ کو چھوڑ دے گی۔ یا اللہ، ہمیں اس سایہ میں رکھ دینا جو صرف تیری رحمت کا ہوگا، اور اس صف میں کھڑا کرنا جو جنت کی طرف جائے گی۔ یا میرے مالک، جب تو جنت کے دروازے کھولے تو ہمیں پہلے قدم میں ہی بلا لینا، اور جب تو اپنے حبیب سے ملاقات کروا تو ہمیں بھی اس دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ، تو ہماری آج کی دعا کو قبول کر لے، اسے ہماری آخرت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اگلی دعا مانگنے تک زندہ، حفاظت میں اور اپنے کرم کی پناہ میں رکھ۔ آمین، آمین، آمین۔